والقلم وما يسطرون. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے. آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں. تریپورہ، واٹس ایپ پر پھیلی افواہ، بچہ چوری کے شک میں ظہیر خان کا پیٹ پیٹ کر قتل. جب کبیر کی مزار پر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ٹوپی پہننے سے کیا انکار. ٹیلنٹ کی کمی سے کمپنیاں بحال، ہندوستان سب سے زیادہ متاثر ممالک میں. جمعیت علماء مہاراشٹر کا ایک اور تاریخی اقدام، لیگل سیل کے سیکریٹری ایڈوکیٹ طہور خان پٹھان اور ان کے اہلیہ کی نگرانی میں ماہرین قانون کی ٹیم تیار. فری لانس کال گرلز کا ریکٹ بنا چکی تھی جنسی تجارت کی لیڈی ڈان. بی جے پی اپنے فائدے کے لیے ریاست میں آگ لگانے پر آمادہ ہے، نیشنل کانفرنس کا الزام. چیف سیکریٹری سے مار پیٹ کے معاملے میں پھنسے کیجریوال اور سسودیا، مجرمانہ سازش کا چلے گا کیس، ذرائع کا بیان. بی جے پی سرجیکل اسٹرائیک کا سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے کانگریس. شہزادہ ولیم کا مسجد اقصی سمیت بیت المقدس کے اہم مقدس مقامات کا دورہ. اماراتی وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد کی نئی دہلی میں اکشردھام مندر کی یاترا. سعودی عرب میں تیل کی دنیا کے سب سے بڑے ذخائر دریافت. نئی نویلی دلہن شادی کے 2 گھنٹے بعد ہی فوت ہو گئی، وجہ کیا ہوئی خبر پڑی. مقبوضہ دریائے اردن اسرائیلی فوج 17 فلسطینیوں کو پکڑ کر لے گئی. انڈونیشیا شراب کی لت جان لے گئی. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے. میں انصار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آئیے خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں. پہلی خبر تریپورہ سے ہے. تریپورہ میں بچہ چوری کے شک میں بھیڑ کے ذریعے ایک مسلم شخص کا قتل اور 2 کو بری طرح سے زخم کر دیے جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے. ظہیر خان نامی شخص کی موقع پر ہی موت ہو گئی، جبکہ گلزار اور خورشید خان کا علاج چل رہا ہے اور ان کی حالت کافی سنگین بتائی جا رہی ہے. یہ تینوں اتر پردیش کے رہنے والے ہیں. گزشتہ 1 سال میں فرضی خبر کی وجہ سے ملک بھر میں یہ 24واں قتل ہے. واٹس ایپ کے ذریعے ملک میں ان دنوں بڑے پیمانے پر فرضی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. گزشتہ 5 دنوں میں چھتیس گڑھ اور گجرات میں بچہ چوری کے شک میں 2 افراد کا قتل کیا جا چکا ہے اور کئی لوگوں کی پٹائی بھی کی جا چکی ہے. تریپورہ میں منگل کی رات 11 سال کے ایک لڑکے کا قتل کر دیا گیا. 4تھی جماعت میں پڑھنے والے پورنا بسواس کی لاش اس کے گھر کے نزدیک ہی مغربی تریپورہ کے موہن پور علاقے میں ملی. اس کے بعد پورے علاقے میں افواہ پھیل گئی کہ بچہ چور گروہ متحرک ہے جو قتل کر کے جسم سے کئی اعضاء نکال لیتا ہے. حالانکہ پولیس نے کہا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے معلوم ہوا کہ بچے کے جسم سے کوئی بھی عضو نہیں نکالا گیا ہے، جبکہ مقامی لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ لڑکی کی کڈنی نکال لی گئی تھی. ڈی جی پی اکھل کمار شکلا نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ افواہ پر توجہ نہ دے اور ساتھ ہی ساتھ سماج میں دہشت پھیلانے کے لیے فرضی خبر کی تشہیر نہ کرے. ڈی جی پی نے یہ بھی وارننگ دی کہ ایسے لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. اب خبر نئی دہلی سے. دنیا بھر کی کمپنیاں 12 سالوں میں سب سے زیادہ ٹیلنٹ کی کمی کا سامنا کر رہی ہیں اور ہندوستان میں اس سے متاثر ہونے والے سر فہرست 10 ممالک میں شامل ہیں. ہندوستان میں 56% کمپنیوں کو عہدوں کو بھرنے میں دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے. مین پاور گروپ کے حالیہ ٹیلنٹ کی کمی سے متعلق سروے کے مطابق دنیا بھر کے قریب 40,000 کمپنیوں کو سروے میں شامل کیا گیا. اس میں سے 45% کمپنیوں کو عہدوں کو بھرنے میں دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. گروپ کے چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو افسر جوناس بریزنگ نے کہا، دنیا بھر میں ٹیلنٹ کی بھاری کمی ہے کہ بیچ سوال ٹیلنٹ کھوجنے کا نہیں بلکہ ماہر بنانے اور ان کی قابلیت کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ٹیلنٹ تعمیر کرنے کا ہے. انہوں نے کہا کہ تنظیموں کو ملازمین کمپنیاں کام کی اس نئے ماحول میں ٹک سکے اور لوگوں کے پاس کافی وقت کے لیے روزگار محفوظ ہو. ٹیلنٹ کی کمی کے معاملے میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ متاثر ملک جاپان ہے. یہاں 89% کمپنیوں کا ماننا ہے کہ ان کو عہدوں کو بھرنے میں مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کے بعد رومانیہ ہے جہاں 81% بتایا جا رہا ہے. اسی طرح تائیوان میں 78% ہے. ٹیلنٹ کی کمی کا سامنا کر رہے سر فہرست 10 ممالک میں ہانگ کانگ، بلغاریہ، ترکی، یونان، سنگاپور اور سلوواکیہ ہے. سروے میں کہا گیا ہے کہ جیسے جیسے کمپنیاں ڈیجیٹل اور بدلاؤ کی طرف بڑھ رہی ہیں، صحیح ٹیکنیکی ٹیلنٹ والے امیدوار کی تلاش کرنا ان کے لیے اور اہم ہو گیا ہے. اس بیچ ٹیلنٹ کی کمی کا سب سے کم سامنا چین کو کرنا پڑ رہا ہے. یہاں صرف 13% کمپنیوں نے ٹیلنٹ کی کمی کی بات کہی ہے. اس کے بعد 18% کے ساتھ آئرلینڈ،
19% کے ساتھ برٹن اور 24% کے ساتھ نیدرلینڈ اور اسپین دونوں کا نمبر آتا ہے۔ آج کی آخری خبر ممبئی سے ہے۔ ممبئی کے گھاٹکوپر علاقے میں ایک چارٹرڈ طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے، جس میں 5 افراد کی موت واقع ہو گئی۔ اطلاعات کے مطابق گھاٹکوپر کے رہائشی علاقے میں ایک کنسٹرکشن سائٹ پر یہ طیارہ گرا۔ حادثے میں طیارے میں سوار 4 افراد کے علاوہ جائے حادثے سے گزر رہے ایک راہگیر کی بھی موت ہو گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ طیارہ 2014 تک یوپی حکومت کا تھا، جسے بعد میں فروخت کر دیا گیا تھا۔ نیوز ایجنسی ANI نے پرنسپل سیکریٹری انفارمیشن کے حوالے سے بتایا ہے کہ طیارہ یوپی حکومت کا نہیں ہے، اسے ممبئی کی UY ایویشن کو فروخت کر دیا گیا تھا۔ طیارہ پہلے بھی الہ آباد میں حادثے کا شکار ہو چکا ہے۔ اب خبر ممبئی سے۔ جمعیت علماء ہند کی خدمات محتاج تعارف نہیں ہے۔ ملک کے آزادی میں قائدانہ رول ادا کرنے والی یہ تنظیم آج ملک کے مظلوموں اور بے سہاروں کی واحد اور مضبوط آواز بنی ہوئی ہے۔ قدرتی آفات سے متاثرین کی باز آباد کاری ہو یا فرقہ وارانہ فسادات میں مظلوموں کی قانونی و مالی امداد ہو یا دہشت گردی یا دیگر مجرمانہ مقدمات میں مسلم نوجوانوں کی بے جا گرفتاری ہو یا ملک میں مسلمانوں کی سیاسی قیادت کا معاملہ ہو، جمعیت علماء ہند ہر محاذ پر اپنی خدمات کا علم بلند کیے ہوئے ہے۔ ملک کے موجودہ حالات میں جبکہ پورے ملک میں فرقہ وارانہ عصبیت اپنے شباب پر ہے، گوکشی کے نام پر مسلمانوں کو بھیڑ کے ذریعے قتل کر دیا جا رہا ہے، دیش بھکتی کے نام پر فرقہ وارانہ فسادات ہو رہے ہیں جس میں مسلمانوں کو منصوبہ بند طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، جمعیت علماء ہند ایسے پرآشوب دور میں بھی ملک میں امن و امان، آپسی بھائی چارگی کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ جمعیت علماء ہند کی صوبائی شاخ جمعیت علماء مہاراشٹر کی خدمات کا دائرہ بھی کافی وسیع ہے۔ مہاراشٹر ملک کے مسلمانوں کی بہتر رہبری اور رہنمائی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں تعلیم اخلاق، تحفظ اور مختلف شعبہ جات میں جمعیت علماء مہاراشٹر کی خدمات لاحق تحسین ہے۔ دہشت گردی کے الزامات میں پورے ملک سے گرفتار کیے گئے اور کیے جا رہے مسلم نوجوانوں کی مقدمات کی پیروی کے سلسلے میں جمعیت علماء مہاراشٹر کی خدمات ایک روشن باپ کی طرح ہے، جس کی نہج پر آج ملک کی دیگر تنظیمیں بھی میدان عمل میں ہیں۔ جمعیت علماء مہاراشٹر کی لیگل ٹیم شب و روز جھوٹے مقدمات میں پھنسائے گئے مسلم نوجوانوں کی مقدمات کی پیروی میں مصروف ہے اور اس کے لیگل سیکریٹری ایڈوکیٹ طہور خان پٹھان ان مقدمات کی قانونی پیروی کے لیے پورے ملک کی عدالتوں میں حاضر رہنے کے لیے مسلسل دورے پر رہتے ہیں۔ چونکہ مقدمات کی وسعت کے پیش نظر جمعیت کی علماء کی ٹیم کافی محدود تھی، لہٰذا جمعیت علماء مہاراشٹر کی ایک اہم تاریخی کارنامہ انجام دیتے ہوئے وکلاء اور ماہرین قانون کی ایک ایسی ٹیم تیار کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے جو ملک بھر کے مقدمات کی پیروی میں اہم رول ادا کرے گی۔ وکلاء اور سلجھے ہوئے قانونی ماہرین کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے گزشتہ چند سالوں سے بڑی خاموشی کے ساتھ جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی کی قیادت میں جمعیت لیگل ٹیم بالخصوص ایڈوکیٹ طہور خان پٹھان اور ان کی اہلیہ انزا خان پٹھان ایک تاریخی کام مسلم لڑکے اور لڑکیوں کو قانون یعنی وکالت کی تعلیم دلانے اور اس تعلق سے ان کی ذہن سازی کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جس کے تحت گزشتہ 3 سالوں میں صوبہ بھر میں خصوصاً مراٹھواڑہ میں ان دونوں نے یعنی میاں بیوی نے مسلم طلباء و طالبات کو قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ابھارا۔ انہوں نے اپنی نگرانی میں مراٹھواڑہ کے معیاری لاء کالجز میں داخلہ دلوایا۔ یہی نہیں، انہوں نے تقریباً 50 سے 55 طلباء و طالبات کو اپنے ساتھ رکھ کر قانون کی اچھی سے اچھی تعلیم دلانے، قانونی داؤ پیچ سکھانے اور حق کے لیے قانون کا استعمال کرنے جیسے نکات پر بہترین تربیت دی، جو اس وقت مختلف عدالتوں میں پیروی کر رہے ہیں۔ اب خبر نئی دہلی سے سونو پنجابن نامی ایک مجرمہ کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، جس کو مختصراً یہاں پیش کی جا رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا سونو پنجابن پیدائشی مجرم تھی؟ نہیں، لیکن اس نے جرائم کا راستہ چنا اور اس راستے پر وہ اپنی دھن میں ہی آگے بڑھتی چلی گئی۔ ہریانہ کے روہتک میں ایک عام خاندان کی لڑکی تھی گیتا، پڑھی لکھی کم تھی لیکن میٹھی باتیں اور اچھی زبان اس کے لیے پلس پوائنٹ تھے۔ اس کی زندگی کی پہلی غلطی تھی گینگسٹر وجے کے ساتھ رشتہ جوڑنا۔ شروع سے ہی گیتا کو بدماش اور گنڈے قسم کے لڑکے پسند تھے اور اسی وجہ سے وہ وجے کے ساتھ شادی کر چکی تھی۔ بدنام گینگسٹر شری پرکاش شکلا کا قریبی کہا جانے والا وجے پولیس کی نظروں میں چڑھ چکا تھا۔ ایک بیوٹی پارلر چلانے والی گیتا جب حاملہ تھی تبھی وجے پولیس کی گولیوں کا شکار ہو گیا۔ وجے کی موت کے کچھ ہی وقت بعد گیتا کے والز کی بھی
موت ہو گئی اور اب گیتا نوزائیدہ بچے کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ بڑی حسرتوں و ارادوں والی گیتا نے کچھ ہی وقت مجبوریاں سہیں اور اس کے بعد پارلر کو جسم فروشی کے دھندے میں تبدیل کرنے کا راستہ تلاش کر لیا۔ مددگار ملتے گئے اور گیتا اس دھندے میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ دہلی کے ساکیت میں ایک فلیٹ لے کر گیتا نے بدکاری کا پہلا اڈا کھولا۔ یہاں گیتا باقاعدہ لڑکیوں کو ٹریننگ دیا کرتی تھی، انگریزی میں بات کرنا اور ہائی سوسائٹی کے طور طریقوں کے بارے میں لڑکیوں کو بتا کر انہیں کسٹمر کو امپریس کرنے کے لیے تیار کرتی تھی۔ گیتا کی سپلائی کی ہوئی لڑکیوں کے لیے جلد ہی ڈیمانڈ بڑھنا شروع ہو گئی۔ اب اسے منہ مانگی رقم ملتی تھی اور وہ پنجابن سے جانی جانے لگی تھی۔ کار چوری کی گروہ کا سرغنہ دیپک اسی درمیان گیتا کی زندگی میں آ گیا۔ گیتا کو دیپک سے پیار ہوا اور کچھ ہی دنوں بعد خبر ملی کہ آسام میں پولیس کے ایک شوٹ آؤٹ میں دیپک بھی مارا گیا۔ دیپک کے بھائی ہیمنت سونو نے گیتا کا بہت ساتھ دیا اور وہ گیتا کے کاروبار میں بھی بھرپور مدد کرنے لگا۔ ادھر گیتا کا دھندا بھی زبردست چل رہا تھا اور سونو کے ساتھ گیتا کا رومانس بھی۔ جلد ہی گیتا اور سونو نے شادی کر لی۔ بتا دیں کہ 2006 میں ہیمنت سونو اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ پولیس انکاؤنٹر میں مارا گیا۔ یہ گیتا کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا۔ سونو کو گیتا نے اپنے بہت قریب محسوس کیا تھا، اس لیے اس نے سونو کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا۔ اب وہ بن چکی تھی سونو پنجابن۔ اس کے بعد 3 سال تک سونو پنجابن اپنے دھندے میں کئی مشکلوں کا سامنا کرتی رہی۔ اگلے 2 سالوں میں پولیس کیس سونو کے خلاف درج ہوئے، حالانکہ وہ دھڑلے سے ان کیسوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئی۔ اسمگلنگ، بدکاری اور ڈرگز کے ذریعے متاثر کی گئی لڑکی کی شکایت کے بعد 2017 میں پولیس سونو پنجابن تک پہنچ گئی اور اسے گرفتار کیا۔ انسانی اسمگلنگ، بدکاری اور ڈرگز جیسے کئی معاملات میں اس کے خلاف کیس درج کیے گئے تھے۔ تب پولیس کو پتا چلا کہ سونو پنجابن 100 کروڑ روپے کی مالکن تھی۔ یہی نہیں، سونو نے اپنے اسکارٹ سروس کے ذریعے ایئر ہوسٹس، کالج طالبات سے لے کر ٹی وی اداکاراؤں تک کی ڈیل کی تھی۔ اسی سال کچھ ہی وقت پہلے پولیس نے سونو پنجابن کے خلاف چارج شیٹ پیش کی اور عدالت میں ان کا کیس چل رہا ہے۔ غور طلب ہے کہ بالی ووڈ کی مشہور فلم فقرے میں رچا چڈھا نے بھی بھولی پنجابن کا کردار نبھایا تھا۔ مانا جاتا ہے کہ یہ کردار دہلی میں بدکاری کے کاروبار کی لیڈی ڈان کہی جانے والی سونو پنجابن عرف گیتا اروڑا سے ہی منسلک تھا۔ اب خبر سری نگر سے۔ نیشنل کانفرنس نے کہا ہے کہ جموں کشمیر سے متعلق بی جے پی کے مکروہ عزائم کو ناکام بنانے کے لیے ریاستی عوام کو متحد ہونے کی ضرورت ہے اور ایسے تمام حربوں کا توڑ کرنا لازمی بن گیا ہے جن کے تحت یہاں کے لوگوں کو علاقائی، لسانی، خصوصاً مذہبی بنیادوں پر تقسیم کرنے کی مذموم کوششیں کی جا رہی ہے۔ فرقہ پرستی اور مذہبی منافرت پھیلا کر اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا بی جے پی کا پرانا شیوا رہا ہے اور یہ جماعت اس وقت بھی اپنے فوائد کے لیے ریاست میں آگ لگانے پر تلی ہوئی ہے۔ ان باتوں کا اظہار نیشنل کانفرنس جنرل سیکریٹری ایڈوکیٹ علی محمد ساگر نے بدھ کے روز یہاں پارٹی ہیڈ کوارٹر نوائے صبح کمپلیکس میں کارکنوں اور عہدیداروں کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا ہے۔ اجلاس میں معاون جنرل سیکریٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال، صوبائی صدر ناصر اسلم وانی، جنوبی زون کے صدر محمد اکبر لون، وسطی زون صدر علی محمد ڈار، جنوبی زون صدر ڈاکٹر بشیر احمد ویری سمیت کئی لوگ شرکت اس وقت موجود تھے۔ محمد ساگر نے اپنے خطاب میں کہا کہ پی ڈی پی کی مہربانی سے آج بی جے پی والے یہاں کھلے عام دفعہ 370 ہٹانے، مسلم پرسنل لا ختم کرنے، یکساں سول کوڈ نافذ کرنے اور رام مندر کی تعمیر کی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے بقول ان کے خود ساختہ لیڈران آج جموں کشمیر میں آ کر اپنی تقریروں میں بڑی بڑی باتیں اور بلند بانگ دعوے کرتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا ماضی داغدار ہے اور ان کے ہاتھ ہزاروں معصوموں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ این سی جنرل سیکریٹری ساگر نے کہا کہ سیو ڈیموکریسی ڈے منانے والوں نے ملک میں جمہوریت اور سیکولرزم کا گلا گھونٹا ہے، جمہوریت کو کرپشن کی نظر کر دیا، اقلیتوں کا قافیہ حیات تنگ کر دیا، مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں بیجا مداخلت کر کے مذہبی آزادی سلب کر دی، گورکشا کے نام پر قتل عام اور مار دھاڑ کروایا۔ پی ڈی پی کو ہدف تنقید بناتے ہوئے علی محمد ساگر نے کہا کہ پی ڈی پی نے 3.5 سال کی حکومت سازی میں تندہی اور لگن کے ساتھ بی جے پی اور آر ایس ایس کے فرمانوں پر عمل کیا اور ان کشمیر دشمن جماعتوں کے ایجنڈے کی آبیاری کی، قلم دوات جماعت والوں کے اقتدار کی خاطر اپنے ضمیر تک کا سودا کیا۔
PDP की सरबराही वाली हुकूमत में यहाँ GST समेत 4 मरकजी कवानीन को लागू किया जो रियासत की खुसूसी पोजीशन और इक्तिसादी खुदमुख्तारी पर कारी ज़र्ब के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि PDP और BJP ने मिलकर एक तरफ जम्मू कश्मीर को बदउनवानी, अकरीबा परवरी और रिश्वत सतानी में मुकम्मल तौर पर गर्क कर दिया और दूसरी जानिब जंगल राज कायम करके यहाँ कत्ल गारतगिरी और जुल्म व जबर का बाजार गर्म किया। अब खबर दिल्ली से। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश के साथ हुई मुबैना मारपीट के मामले में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया के खिलाफ दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। जराये के मुताबिक पुलिस चार्जशीट में इन दोनों के खिलाफ साजिश के तहत चीफ सेक्रेटरी पर हमला कराने का इल्जाम आयद किया है। इस मामले में कसूरवार पाए जाने पर उन्हें ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा हो सकती है। जराये के मुताबिक 19 फरवरी की रात वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर चीफ सेक्रेटरी के साथ हुई मुबैना मारपीट के मामले में पुलिस कई लोगों के बयानात और सबूतों की बुनियाद पर चार्जशीट तैयार कर रही है। इस चार्जशीट में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के अलावा आम आदमी पार्टी की दीगर 11 मेंबरान असेंबली के भी नाम शामिल है। जराये के मुताबिक पुलिस अगले महीने अपनी ये चार्जशीट अदालत में दाखिल कर सकती है। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस ने वजीर आजम के दफ्तर पर हिकमत अमली के तहत सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो जारी करने का इल्जाम लगाते हुए आज इल्जाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत सर्जिकल स्ट्राइक की रिवायत और हकाइक को तोड़कर इसका सियासी और इंतखाबी फायदा लेने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के रणदीप सिंह सरजेवाला ने आज यहाँ नामानिगारों से कहा कि मोदी हुकूमत जय जवान जय किसान के नारे का सियासी इस्तेमाल कर रही है और सर्जिकल स्ट्राइक की जांबाजी की कहानी के सहारे वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, फौज की इस कार्रवाई के इंतखाबी फायदा लेने का ऐलान बीजेपी सदर अमित शाह ने पहले ही कर दिया था। बीजेपी की यह कोशिश शर्मनाक है, रिवायत को तोड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को याद रखना चाहिए कि फौजियों की कुर्बानी का सियासी फायदा नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन मुसलसल वो ऐसा करने की कोशिश कर रही है। और इस सिलसिले में उसने उत्तर प्रदेश इंतखाबात के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस, इश्तिहारात, तस्वीर और होर्डिंग्स के जरिए सर्जिकल स्ट्राइक का क्रेडिट फौज के बजाय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी को दिया था। अब खबर फिलिस्तीन से। डेविक ऑफ कैम्ब्रिज शहजादा विलियम ने अपने पहले दौरे फिलिस्तीन के आखिरी रोज मकबूजा बैतुल मक़दिस में अल हरम अल कुद्स अश-शरीफ समेत मुतअद्दिद मुक़द्दस मकामात का दौरा किया। शहजादा विलियम को मुक़द्दस मकामात का दौरा करते हुए एक वीडियो में दिखाया गया है। याद रहे कि मस्जिद अक्सा अल हरम कुद्सी की दीवार में वाक़ तमाम इलाके को कहा जाता है। ये इस्तिलाह सिर्फ मस्जिद क़िबली या पहाड़ी के गुंबद पर मुंतबिक नहीं होती। इसका इतलाक़ पहाड़ी के गुंबद, मस्जिद क़िबली, मुसल्ली अल मरवानी और दीगर अहम मकामात पर भी होता है। बरतानवी शहजादा विलियम ने बुध के रोज़ मकबूजा मगरबी किनारे में फ़िलिस्तीनी पनाहगुज़ीनों के कैंप का दौरा किया। इससे कबल उन्होंने फ़िलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ मुलाकात में इस उम्मीद का इजहार किया कि मशरिक़ वस्ता में अमन कायम हो जाएगा। बरतानवी शाही ख़ानदान के किसी भी फ़र्द के इसराइल और फ़िलिस्तीन के पहले सरकारी दौरे के मौके पर शहजादा विलियम ने रामल्ला शहर के नज़दीक अल जज़लून कैंप में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम एक तिब्बी तनसीब का दौरा किया। सरकारी खबररसां एजेंसी WAFA के मुताबिक फ़िलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इस मौके पर कहा कि फ़िलिस्तीनी इसराइल के साथ अमन के लिए संजीदा है ताकि दोनों रियासतें 4 जून 1967 की सरहदों पर अमन और इस्तेहकाम के साथ रह सके। रामल्ला में सदारती हेडक्वार्टर में शहजादा विलियम के इस्तकबाल के मौके पर महमूद अब्बास ने कहा कि हम मुज़ाकरात के ज़रिए अमन तक पहुँचना चाहते हैं। हमारा ये मौक़िफ़ तवील अरसे से तब्दील नहीं हुआ है। अब खबर मुत्तहिदा अरब इमारात से। मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में हिंदुओं के मंदिर अक्षरधाम की यात्रा की है। वो भारत के सरकारी दौरे पर हैं। मंदिर की यात्रा के दौरान में शेख अब्दुल्ला को उसमें रखे तारीख़ी आसार, मंदिर के फ़न तामीर, रिवायती सकाफ़त, मुनफरिद आर्ट, भारत के तारीख़ी आसार और कुंदा पत्थर से तामीर करदा इमारत के खद्दोखाल के बारे में बताया गया। UAE की सरकारी खबररसा एजेंसी वाम के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा ने अपने मुल्क की जानिब से दूसरे अक़वाम के फ़नून, तारीख़ी आसार और तहज़ीबों में दिलचस्पी और मुख्तलिफ़ सकाफ़तों और मज़ाहिब के दरमियान रवादारी और पुरअमन बक़ाए बाहमी के तस्वुर के फ़रोग़ देने का अज़्म का इजहार किया है। हिंदुओं की इस तारीख़ी मंदिर के दौरे के मौके पर नई दिल्ली में तैनात मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर डॉक्टर अहमद अल बन्ना भी शेख अब्दुल्ला के हमराह थे।
اب خبر سعودی عرب سے۔ حال ہی میں سعودی عرب میں کیے جانے والے ایک ارضیاتی سروے میں بتایا گیا ہے کہ مملکت کے اندر تیل کے بڑے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ خیال ظاہر کیا گیا کہ یہ دنیا میں تیل کے دولت کے سب سے بڑے ذخائر ہیں۔ سعودی عرب کے آئل کمپنی آرامکو کے سابق مشیر اور شاہ سعود یونیورسٹی میں ارضیات کے استاد پروفیسر ڈاکٹر عبدالعزیز بن لعبون نے بتایا کہ سعودی عرب کی جنوب میں البطحہ گزرگاہ کے قریب وادی الرمہ اور وادی الصحبہ کے درمیان تیل کی دولت سے مالا مال اس علاقے کو بقعہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر خام تیل کے ذخائر سے پتہ چلتا ہے کہ علاقہ تیل کے وسیع ذخائر کے اعتبار سے دنیا کا سب سے زرخیز مقام ہے، جہاں تیل کے ذخائر کے حجم کا تخمینہ 4 ارب 40 کروڑ بیرل لگایا گیا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر بن لعبون نے بتایا کہ تیل کے ذخائر سے مالا مال اس خطے کے مشرق میں جزیرۃ العرب واقع ہے اور اس کی 3 اطراف سے حدود وادی الرمہ، والا جردی اور الباطن سے ملتی ہیں۔ یہ تینوں وادیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ مجموعی طور پر ان تینوں وادیوں کو بھی وادی الرمہ کہا جاتا ہے اور اس کا رقبہ 1200 مربع کلومیٹر ہے۔ اب خبر مصر سے۔ مصر کے شہر المنصورہ میں ایک نئی نویلی دلہن سما النحاس رخصتی کے 2 گھنٹے بعد ہی انتقال کر گئی ہے۔ یہ واقعہ المنصورہ شہر میں پیش آیا، جہاں اس دلہن کے شوہر کا کہنا ہے کہ شادی کے دوران ہمیں دلہن کمزوری کا شکار لگ رہی تھی، کیونکہ وہ نہ صحیح سے بیٹھ پا رہی تھی نہ ہی وہ کچھ کھا پی رہی تھی۔ یہی ہوا کہ شادی کی کچھ دیر بعد ہی اس نے سینے میں درد کی شکایت کی، جس کے بعد وہ زمین پر گر گئی۔ اسے فوری قریبی اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے کچھ دیر بعد ہی موت کی تصدیق کر دی اور وجہ دل کا دورہ بتایا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دل کے دورے کے باوجود مقتولہ کے انتقال سے متعلق مزید تحقیقات کے لیے رپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اب خبر مقبوضہ دریائے اردن سے ہے۔ اسرائیلی فوجی نے مقبوضہ دریائے اردن سے 17 فلسطینیوں کو گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ خبر کے مطابق اسرائیلی فوجیوں کا دعویٰ تھا کہ 17 فلسطینی بعض شرانگیز کارروائیوں میں ملوث تھے، جن میں 3 سابقہ قیدی بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی فوجیوں کا حیلے بہانے سے فلسطینیوں کو گرفتار کرنا معمول بن چکا ہے، جس کے نتیجے میں 6000 فلسطینی مختلف اسرائیلی جیلوں میں ابھی بھی بند ہیں۔ اب خبر انڈونیشیا سے۔ انڈونیشیا میں جعلی شراب پینے کے نتیجے میں 8 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اطلاع کے مطابق دارالحکومت جکارتا کے مغربی علاقے جنگ کاریانگ میں جعلی شراب پینے کی وجہ سے سانس میں دشواری، متلی، بے ہوشی اور بینائی میں کمزوری کی علامات کے ساتھ اسپتال میں داخل کروائے جانے والے 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ واضح ہے کہ ماہ اپریل میں بھی جعلی شراب پینے کی وجہ سے 100 سے زائد افراد یہاں پر ہلاک ہو گئے تھے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت سے پہلے پھر وہی درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ہمیں یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والقلم وما